اسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا اہل حدیث کا گھر ہے، شیرشاہ آبادی کا گھر ہے، اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے؟ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی۔ یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی، مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی، تیرے ایمان سے آئے گی، تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی۔ قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے، اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں، آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئیں، اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تہوار آیا، اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کو، آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے سکھ دکھ میں کام آنا، میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے۔ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے قرآن کا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دے دینا۔ آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے، یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے، ذرا کلکتہ چلے جائیے، ذرا آپ مالدہ سائیڈ میں، بارسوئی سائیڈ میں آپ چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شرک کے اڈے مل جائیں گے۔ مسلمان کس کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب ایک پیر کا جوتا پہن کے تو وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا، بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا، دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے، تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی، یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی۔ اب جوتے پر جوتا، جوتے پر جوتا لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ دوسرا گناہ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان، اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا، اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا۔ سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ ہاں،
اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2، القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 3، المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے، مگر ایک بار اگر پریگننسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، کیا ہے یہ؟ چاندی کی کا پائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا، عیدگاہ کے لیے، اچھا عیدگاہ کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں
تو اجازت دی جا سکتی ہے. نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ. اور خبردار کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں. نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے. کیا ہوا؟ میری 3 بیٹیاں ہیں. 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی. میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے. خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے. اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے. آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے. عیدگاہ کا چندہ ہے. جی جی. عیدگاہ کا زمین خریدا گیا ہے. ہاں ہاں. بہت پیسہ دینا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں. آپ نے جیسا کہ سنا شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے. اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک ایک جلسے میں چندہ اترا ہے. تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے. ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے. اور ہمارے بادشاہ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے. آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے. اور جلسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں. صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جگجیت صاحب کا ٹائم ہوگا. ایسا اس لیے مولانا حسین کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جگجیت صاحب ہی کو دیا جائے گا. اچھا اس لیے آپ کو جو چندہ کر دیں، فتوا بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب دیں. چندہ تو بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں چلیے. ایسے بولتے جائیے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے. بات یاد رکھیں. نحن نرزقهم وإياكم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں ہو. اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے. اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے. تقریر تو ہوتی رہے گی، آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے. اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپز ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے. آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید دی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں میرے پیارے سے. دیکھیے آپ حضرات مولانا کا ہاتھ پر دے اور دعا لے لیجیے. مولانا مسافر آ گئے یہ ہیں. 2000 روپیہ بھی کسی بھائی نے دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو بھی قبول فرمائے. اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر لے کے جائیں، جن کو ذمہ داری ہے. جو بھی ہمارے بھائی تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا.
जिना तो किसी भी औरत के साथ करना हराम है। पड़ोसी का जिक्र आपने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात करे, पड़ोसी के भरोसे का खून करे तो ये डबल गुनाह है, ये गुनाह पर गुनाह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का खास तौर से जिक्र किया। तो ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के खास बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न जिना करते हैं। और अल्लाह आगे क्या कहता है, वमन यफअल ज़ालिका यल्का सामा, और जो भी इंसान शिर्क करेगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा या जिना करेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। लेकिन हाँ, जिना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आएं और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँदपुर आना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर 4 व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, आप अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चल रहे। उसके बाद फरमाया ये 3 लोगों ने 500-500 रुपए का ताउन इस ईदगाह की जमीन के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए, और जो भी भाई अभी सोच विचार में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो आए और अपनी अपनी हैसियत और कैपेसिटी के एतबार से जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर के जाए। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के 19वें पारे की सूरह फुरकान की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और रहमान के विशेष बंदों और खास बंदों की कुछ क्वालिटीज। रोड का दुकानदार भाई से आया है। अच्छा, कुछ है मालूम इसका क्या है? अच्छा, दुकानदारों ने दिया है, माशाअल्लाह। ये झोले में कुछ रकम आई है, अब ये इसको लोग गिन के बताएंगे कितनी रकम है। ये हमारे सड़क के जो दुकानदार भाई हैं, उन लोगों ने इसको आपस में कलेक्शन करके दिया है। अल्लाह ताला उनके, देखिए साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना का हाथ से मुसाफा कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई 1 लाख 2 लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है।
مسجدیں بنتی ہیں, عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے, وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے, بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے. اور ایک انسان 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے, کروڑ پتی آدمی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے, مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کا دیا ہوا 1 لاکھ روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے, اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں. آپ جو بھی ہو رہا ہے, یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں, آپ آئیے. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے, موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے. آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجئے. ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں, اور خواتین میں بھی, مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجئے, اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو, ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو, ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں, ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور, اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں, کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے, 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے, ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا, کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا, اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور, اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں, اور کوئی لغو چیز, کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے, وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے ہیں. جلسہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں, نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ عمل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں, وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے, بچی رو رہی ہے, یہ بچی کو اسٹیج پر ہے, لے جائیے بھائی. کن کی بچی ہے, کیسی ماں ہے, اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہاں؟ کیمرہ اسٹیج میں آ کے لے جائیے, چھوٹی سی بچی ہے, دکھائیے وہ اسکرین پر. ایک بچہ ویسا گوبند پور کا
अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है स्टेज में, पहले से बहुत देर से रो रहा है, ले जाइए। मलकैन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्म व उमयाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं मौला। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे हैं। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान कर रहा है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे भाई। हम जब भी खुश होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं। क्या अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाइयों? देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपये का ताउन पेश किया है और ये 100 रुपये का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें, जरूर इस ईदगाह की जमीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जग्गी साहब उटावा उनको ले आए स्टेज में। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जग्गी साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे बंगला जबान पर, जो देना चाहे दे सकते हैं। रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते हैं। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत को बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ। तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे कि हाँ, दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे लोग। इतनी सारी क्वालिटीज जिनके अंदर पैदा हो जाएं, अब अल्लाह ताला रिवार्ड क्या देगा, बदला क्या देगा, इनाम क्या देगा, पुरस्कार क्या देगा, जरा सुनिए। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौन फीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह कह रहा है,
ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا, کمرہ دے گا. ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے, میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا. تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا, بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل, بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل, ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 روپیہ. 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا, جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے, بہت بڑا ہوٹل ہے. لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں, لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے. جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں, تو سوچو میرے بھائیوں, جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے, اور جنت کے محل کیسے ہوں گے, اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے, فرشتے ان کو سیلیوٹ کریں گے. خالدین فیہا, اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے. میرے عزیزوں, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے, قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. رحمان کے خاص بندوں کی پہچان. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں, تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے, جو بدلہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. میرے بھائیوں, یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے. اور مزید جو بھائی اب تک پیچھے رہے ہیں, ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, مولانا جرجیت صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے, اس کے پہلے ایک بہترین تقریر تو آپ سنیں گے. اس کے پہلے جو بھی آپ اس عیدگاہ کے لیے آپ چندہ دے سکتے ہیں, تعاون دے سکتے ہیں, وہ ضرور کر کے جائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے خاص بندوں میں, اپنے رحمان تو اپنے وشیش بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. اور جن برائیوں سے وہ بچتے ہیں تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں وہ نیک اعمال تو ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما.